پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں ایک صفاق قاتل نے نواحی گاؤں میں 8 افراد کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے ان کے اعضاء کاٹ دیے۔ میرا خاوند کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، جن میں ایک لڑکا ایسا بھی تھا جس کی ایک 7 دن کی ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ جب وہ گھر سے نکلا تو اس کی بیوی نے کہا کہ بچی کے لیے چوسنی لے آنا، لیکن شاید قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ تو میں بیٹی کے لیے چوسنی بھیج دوں گا۔ آئیے یہ درد بھری داستان انہی کی بیوی کی زبانی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم شیخوپور کے ایک نواحی گاؤں میں موجود ہے، یہاں پر 8 افراد کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ اس وقت میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جس کے ایک فرد کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ ان کی جوان سالہ بیوی ہے، ان کی 7 دن کی بیٹی ہے، ان کے گھر میں ماں ہیں، بہن ہیں۔ ان سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا کیسے ہوا، کیا ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کیوں انہیں قتل کیا گیا۔ السلام علیکم آپ جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ جی، جسے قتل کیا گیا وہ آپ کا شوہر تھا، اسے کیوں قتل کیا گیا؟ کیا کوئی دشمنی تھی، کوئی رنجش تھی؟ آپ بتا سکتی ہیں؟ میرے خاوند کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میرے خاوند بہت ہی اچھے کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ جیسے کام پہ جاتے تھے ویسے گھر آ جاتے تھے اور لیٹ جاتے تھے۔ اگر کوئی کام بھی ہوتا ان سے کہنا کہ آپ باہر جائیں، یہ کام انہوں نے گھر سے باہر نہیں جانا۔ بس جب لاسٹ بار آپ کے شوہر گھر سے چلے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کوئی خاص بات کی ہو، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ خاص بات کی ہو؟ نہیں تھا، میری بیٹی بھی سوئی ہوئی تھی اور میں بھی کمرے میں لیٹی تھی، وہ باہر سین میں سوئے تھے۔ سین سے اٹھتے ہی انہوں نے اپنا واش روم گئے ہیں، منہ ہاتھ دھویا اور کام پہ چلے گئے ہیں۔ شام کو 6 بجے میں نے انہیں کال کی، میں نے کہا آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا، گھر آ جائیں، بیٹی کے لیے ایک چوسنی لے آئیں۔ اور انہوں نے آگے سے مجھے یہ کہا کہ کرن آج میں نہیں آ سکتا، تو میں بیٹی کے لیے چوسنی بھیج دوں گا۔ انہوں نے بیٹی کے لیے چوسنی بھیجی اور مجھ سے یہ کہا کہ میرے لیے کھانا بھیج دیں۔ میں نے کھانا بھیجا، پتہ نہیں انہوں نے گھر کا کھانا کھایا یا نہیں کھایا، یہ آخری کھانا آپ کو نہیں لگتا کھایا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کھایا ہوگا، کیونکہ جب بھی وہ کھانا منگواتے تھے وہ رات کو لیٹ ہی کھاتے تھے، 12-1 بجے۔ اس سے پہلے وہ وہیں سے کچھ لے کے کھا لیتے تھے، اور جب گھر کا کھانا جاتا تھا وہ 12-1 بجے کے بعد ہی وہ آپ کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھاتے تھے؟ جی۔ اور جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کو شوہر کو قتل کر دیا گیا، کیا جذبات اس وقت، کیا گھر کا ماحول؟ گھر کا ماحول بہت ہی برا تھا، ایسے تھا کہ جیسے گھر ہمارا اجڑ ہی گیا ہے، کوئی کچھ نہیں رہا ہمارا۔ تو یہ بالکل سچ ہے کہ ہمارا گھر تو اجڑ ہی گیا، کوئی چیز نہیں بچی۔ اور ان کے بڑے بھائی کو کسی نے گاڑی میں، پمپ والوں نے گاڑی میں بلایا اور بولا ہے کہ پمپ پہ چلو، تمہارا بھائی نہیں ٹھیک۔ وہ چلے گئے ہیں۔ جب وہ پمپ کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور وہ پمپ پہ جا کے انہوں نے دیکھا ہے تو میرے شوہر کو بڑی بے رحمی سے، بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور کسی نے بھی ان پہ نہ کوئی کپڑا ہٹالا، نہ انہیں اٹھا کے چارپائی پہ ڈالا۔ ویسے جیسے اس نے قتل کیا تھا ویسے لوگ صرف تماشائی بنے ہوئے؟ بالکل تماشا ہی دیکھ رہے تھے۔ اور میں بعد میں جب میری ساس اور میرے ابو گئے ہیں، انہوں نے دیکھا جا کے اپنے بیٹے کی حالات، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اور انہوں نے جا کے، میرے ابو نے جا کے اور بھائی نے، دونوں نے مل کے میرے خاوند کو چارپائی پہ ڈالا، لٹایا اور دیکھا اس میں کوئی سانس ہی نہیں تھا۔ اگر ان میں کوئی سانس ہوتا تو شاید وہ ہاسپٹل لے جاتے، کچھ بھی کرتے اپنے بیٹے کے لیے۔ اگر وہ اس کی جان ہوتی تو وہ بچا ہی لیتے نا۔ کس ماں باپ کا دل چاہتا ہے کہ اپنے جوان اولاد کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا دیکھے؟ کیسے قتل کیا یہ بتا سکتی ہیں؟ بہت بے رحمی سے قتل کیا۔ وہاں میرے خاوند سوئے تھے، اس نے جا کے ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چیز لگائی ہے، کیا نہیں لگائی، وہ نیچے گر گئے ہیں۔ نیچے گرے ہیں، پھر اٹھے ہیں، ایک دفعہ اپنی جان بچانے کے لیے اٹھے ہیں۔ اس شخص سے انہوں نے جھگڑا بھی کیا ہے کہ مجھے چھوڑ دو۔ اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا؟ وہ کہہ رہے ہوں گے نا میرا بھائی آپ کا کیا قصور ہے، آپ کیوں مجھے مارے؟ انہوں نے پھر مطلب کہ گیس کھولنے کے لیے مشین کے پاس گئے ہیں کہ میں گیس کھولتا ہوں، شاید یہ بھاگ جائے گا یا ڈر جائے گا۔ جب جیسے وہ مشین کے پاس پہنچے، انہوں نے پیچھے سے جا کے میرے خاوند کے دماغ میں کلہاڑی لگا دی، میرا خاوند نیچے گر گیا۔ اس کے بعد میرا خاوند نہیں اٹھا۔ اس کے بعد میرے خاوند کو پتہ نہیں سینے میں کیا کیا لگاتا رہا، اور پھر بولتا بھی ہے ساتھ کہ یہ صحیح لگی ہے، یہ صحیح لگی ہے۔ تو جب میرے خاوند کی جان نکل رہی تھی، وہ پاس چیئر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اور جب میرا خاوند بالکل ختم ہو چکا تھا تب اس نے پمپ سے موٹر بائک کا لاک توڑا ہے، تیل ڈالا ہے، تارے جوڑی ہیں، اور موٹر بائک سٹارٹ گیئر چلا گیا۔
ناظرین، وہ درندہ صف انسان جسے کہا جاتا ہے، وہ ٹیچر تھا، اس نے انسانوں کو قتل کیا، وہ تڑپتا رہا پاس، وہ کرسی پر بیٹھ کر یہ سارا دیکھتا رہا مزے کے ساتھ، اور جب وہ ان کی جان نکل گئی، ایک سانس بھی نہیں رہا، تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ بہن آپ یہ بتائیں، جب آپ اپنی 7 دن کی بیٹی کو دیکھتی ہیں تو اس کے بابا اب نہیں آئیں گے کبھی، شاید اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بابا ہوتا کیا ہے، آپ کیا سوچتی ہیں اس کو؟ یہ سوچتی ہوں کہ جب یہ بڑی ہوگی مجھ سے پوچھے گی تو میں کیا کہوں گی اسے۔ اسے باپ کا پیار وہ جو دنیا میں کوئی اور شخص نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی نہیں دے سکتا، کسی کے پاس ایسا دل ہے ہی نہیں جو کسی کے بچے کو اپنے باپ کا پیار دے سکے، کسی کے پاس کوئی دل نہیں۔ ناظرین، اس بہن کو ابھی یہ جوان ہے، ان کا شوہر ان سے چھین لیا گیا، ایک 7 دن کی بیٹی ہے۔ آپ کیا سوچتی ہیں، کیا مطالبہ کرتی ہیں حکومتوں سے، کیا کہنا چاہتی ہیں، کیسا انصاف آپ کو چاہیے، یا پولیس والوں نے ابھی تک آپ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا؟ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، حکومت بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتی، حکومت بھی بس پیسے لیتی ہے اور درندوں کو چھوڑ دیتی ہے، کچھ نہیں کرتی، کسی کو کوئی انصاف نہیں دلاتی۔ اگر انصاف دلاتی تو یہ جو بچے اغوا ہو رہے ہیں، ماؤں کے بچے چھینے جا رہے ہیں، یہ کام وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک نوبت آتی نہیں۔ اگر یہ کام ہوا ہے تو دیکھیں اس نے اتنی بے رحمی سے سب کو قتل کیا ہے، تو اگر حکومت کچھ کر سکتی تو یہ بہت پہلے ہی ہو جاتا، حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ ہمارے اداروں کی نااہلی ہے، اور عوام کا جو اعتماد ہے وہ اداروں سے ختم ہو رہا ہے۔ پہلے بچوں کا ہمارے معاشرے میں ویڈیو سامنے آ رہی تھی، اور اب یہ قتل جس میں 8 افراد ایک رات میں ایک گاؤں کے بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، کوئی کسی کا باپ تھا، کوئی کسی کا بھائی تھا، کوئی کسی کا شوہر تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، لیکن ابھی تک پولیس والوں نے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں ایسے جرائم بڑھتے رہے تو ہمارا معاشرہ کس طرف کو جائے گا؟ کیا ہم پاکستان کو اس طرف کو لے کر جائیں گے جو ہمیں قائد اعظم نے پاکستان دیا تھا؟ لاسٹ پہ آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں، لوگوں کے لیے یا حکومت کے لیے؟ لوگوں کے لیے تو یہ میسج ہے کہ اپنے خاوند کو کوئی گھر سے باہر شام کے وقت باہر نہ جانے دے، بس اپنے پاس ہی رکھے، تاکہ جب ہمارے ساتھ ہو چکا ہے وہ اور کسی کے ساتھ نہ۔ اور حکومت کچھ نہیں کر سکتی، حکومت ان سے پیسے لے لے گی، 4 لاکھ لے لے گی، 4 کروڑ لے لے گی، اسے چھوڑ دے گی، اور جب اسے چھوڑے گی باہر آئے گا وہ پھر ایسے ہی کرے گا، ہر کسی گاؤں میں جائے گا، ہر کسی کے بیٹے کو، بھائی کو، شوہر کو پھر قتل کر دے گا۔ ناظرین، آپ اس بہن کی باتیں سن سکتی ہیں، یہ اس وقت شدید غصے میں، کیونکہ اداروں کی شاید نااہلی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے جو جرائم ہیں نا بڑھتے جا رہے ہیں۔ حکومت کو چاہیے، عدالتوں کو چاہیے، ہمارے معزز اداروں کو چاہیے کہ وہ میرٹ پر فیصلے کریں، لوگوں سے پیسے لینے کی بجائے میرٹ پر فیصلے کیے جائیں۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے انہیں سزا دی جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کا اعتماد ہمارے اداروں پر بہا رہے اور ہمارے ملک کا نظام چلتا رہے۔ لیکن اگر یہ ادارے انصاف فراہم نہیں کریں گے تو پھر لوگ خود انصاف لینے کے لیے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میری حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اس بات کا نوٹس لے کر اس شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے جو ہمارے معاشرے میں انسان کے نام پر ایک دبہ ہے۔ یہ حیوان ہے، جانور ہے، جو انسانوں کو ایسی بے دردی کے ساتھ قتل کرتا ہے، بعد میں بیٹھ کر یہ سارا نظارہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے، لیکن اسے کب سزا ملتی ہے یہ ٹائم ہی بتائے گا۔ اس کے لیے ہم مزید اپڈیٹ کی جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔